مجھے نا علی بھائی نے جو سوال کیا تھا بڑا میں اس کو ایڈریس نہیں کر سکا، اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی بھائی بھی تو ضروری اس کو پتہ نہیں آپ لوگوں کو محبت ہوئی ہے کہ نہیں، whatever the case is. اسد کوئی اسد تو بتائیں گے انشاءاللہ. تو سچی محبت کی نا بہت سی علامتیں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خواتین یعنی اینڈ پر ہوتا ہے، خواتین پہ نہیں، خواتین، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، خاتمے پر. ایک حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے اینڈنگز پر ہے. تو ایک ایکشن کا اینڈ کیسا ہے دیٹ ایکچولی ڈٹرمنس کہ وہ ایکشن اس کی حقیقت کیسی تھی. تو جیسے کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کانٹیکس میں بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ کتب علی ابن آدم حظا من الزنا، کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کا ایک حصہ ابن آدم پر لکھا ہوا ہے. ادرک ذلک لا محالۃ، وہ ہر بندہ کسی نہ کسی لیول پہ وہ کرتا ہے. پھر آپ نے آنکھوں کے زنا کی بات کی، آپ نے ہاتھ کے زنا کی بات کی، اور پھر اینڈ پہ آپ نے کہا والفرج یصدق ذلک او یکذب، جو انسان کی شرمگاہ ہوتی ہے وہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے، یا افرم کر دیتی ہے یا نگیٹ کر لیتی ہے. تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، دیٹس آل وٹ میٹرز. So the point here is just to complete my point, اگر تو ریلیشن شپ اس کی سب سے بڑی یعنی دلیل سچی محبت کی وہ اس کے اینڈنگز بتاتے ہیں. تو اگر آپ کی اینڈنگ اچھی ہے، if you took her home، آپ نے ان سے شادی کر لی، ان کو عزت دی، اور سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں محبت کے اندر اصل چیز ہے عزت دینا، کسی کی عزت کی حفاظت بھی کرنا اور کسی کی عزت دینا. ٹھیک ہے، if you're truly sincere with each other تو you won't harm each other. اور سب سے بڑی رسپیکٹ آپ اپنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو یہ کہ آپ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور آپ اس کو عزت دیتے ہیں. اور آپ کی سب سے بڑی عزت دینا ان کو یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، اور آپ ایک آنر کے ساتھ، ایک رسپیکٹ کے ساتھ دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ میں ان کی رسپانسبلٹی اٹھاتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ان کے والد نے ان کی رسپانسبلٹی پہلے اٹھائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایز لانگ ایز دی اینڈنگ از گڈ، تو الحمدللہ that is actually the way we can determine کہ ایک بندہ. اور بعض اوقات میں to be very honest میں کیوں بتاؤں، بعض اوقات خود بھی بندے کو نہیں پتا ہوتا. صحیح، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں سچی محبت کر رہا ہوں، لیکن نا somewhere down the line کلاؤڈ مائنڈ جو ہے نا وہ کلاؤڈیڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایموشنلی ہم ولنریبل ہیں، بہت زیادہ ولنریبل ہیں. کئی دفعہ ڈیزائرز جو ہیں وہ ٹیمپٹیشنز انسان کو اوور کم کر لیتی ہیں. لیکن اینڈ جو ہے، اچھا وہ آپ جدا ہو جائیں، فراق ہو جائے، آپ نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی، لیٹس اینڈ اٹ، کیونکہ یہ برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کا ایکشن اچھا تھا، یعنی آپ لوگوں نے یعنی سنسیرٹی تھی وہاں پہ، اخلاص تھا. اور اگر وہ مل بھی جائیں، وصال بھی ہو جائے، تو پھر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کی سنسیرٹی اور اخلاص تھا. آئی تھنک دیٹ از ون آف دا کی تھنگز دیٹ وی کین ڈیٹرمن. سوری آپ نے ایک بات کرنی تھی. میں بس یہی کہنا تھا، اسی پہ ایڈ آن تھا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اسلام ڈزنٹ وانٹ ٹو لائک کٹ آف اور اسٹاپ یور ڈیزائرز، اٹ ایکچولی وانٹس ٹو گائڈ دیم. اور اسی پوائنٹ میں جس آپ نے کہا کہ جس پہ جو جیسا خاتمہ ہوتا ہے نا کسی نیت کا، اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی. اب جس طرح ریلیشن شپ کا خاتمہ کیا ہے، ادھر اٹس گونا بی شادی یا پھر لائک جو لائک ویسے فری مکسنگ ہوتی ہے. تو اب جو اگر شادی ہے تو دیٹ مینس کہ اخلاص ہے اور لائک ایمان ہے اس بندے کے دل میں. سعید اے لیولز میں آپ ہیں ماشاء اللہ، یہ وہ ایج ہے جو جن میں ان کی شادی 17-18 سال. تو آپ کے کلاس فیلوز یا مطلب آپ کے ایج فیلوز باتیں کرتے ہیں شادی کی، یا دے جسٹ وانٹ ٹو فول اراؤنڈ، مطلب وہ جو گرل فرینڈ کا ایک کلچر ہے، یا شادی کی بھی بات ہوتی ہے کہ یار شادی ہونی چاہیے؟ I mean yes، ہم کافی obviously boys ہیں، ہم جھکتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، ہم جوکس کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ تو چلتا رہتا ہے. I think it's universal. ہاں یہ تو یونیورسل مین جوک ہے. ایگزیکٹلی، تو it's universal. اور ہم obviously مذاق کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو حد سے باہر نہیں لے کے جاتے. لائک اس کو بہت زیادہ نہیں ایکسیسو، اگر کوئی بندہ مائنڈ کر رہا ہے ہم اس کو اس سے اوپر نہیں جاتے، ایکسیسو نہیں ہوتے. تو ہم ایک حد تک رکھتے ہیں، اور اگر لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ بندہ نہیں سننا چاہ رہا ہے ایسے جوکس، تو ہم بس کہتے ہیں ٹھیک ہے، بس جسٹ لائک یو نو ڈی ٹریک دا کنورسیشن. نہیں، لیکن یہ مینٹالٹی کہ جلدی شادی ہونی چاہیے، یہ ہے ہماری یوتھ میں سر. آئی تھنک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا جو دیکھیں سر، جنہوں نے کرنی ہوتی ہے نا وہ کر لیتے ہیں ان دی اینڈ. جنہوں نے جس طرح ان کی نیت تھی کہ ان دی اینڈ انہوں نے شادی کرنی ہے، تو انہوں نے بتا دیا اپنے ابو کو کہ میں نے کرنی ہے، انہوں نے کی، رزلٹ یہ تھا. اب جنہوں نے لائک فری مکسنگ کرنی ہوتی ہے سر، جو کالج میں ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. جو اب ان کے ریلیشن شپ کا اینڈ ہوتا ہے وہ اللہ جانے اور وہ جانے. جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو آج کل کی یوتھ جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے ایکسپیرینس کیا، ٹھیک ہے، نہیں ہے شادی کا. وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا اس نے کیا، ہنستے ہیں. میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا. پھنس گیا. ہاں، یہ پھنس گیا الگ چیز ہے. یہ چیز آ جاتی ہے کہ ممی ڈیڈی بچہ آپ کہہ لو،
ٹھیک ہے, اس کو اب ایسے سمجھا, اس کو یہ بہت ہے آج کل ہماری یوتھ میں. کوئی بھی اگر آپ کچھ اچھا کام کر رہے ہو تو یہ آ جاتا ہے ممی ڈیڈی بچہ, اور ممی ڈیڈی بچہ جس کو آپ بول رہے ہیں نا اس کو برا لگے گا, اس کو وہ برا, آج کل کی یہ بہت ہماری یوتھ میں, میں نے ایکسپیرینس کیا تھا جی, یہ میں نے ایکسپیرینس کیا تھا جب میری شادی ہوئی تھی نا, تو میرے کچھ دوست نہیں کہہ لو آپ, جاننے والے تھے, اسکول فرینڈس تھے سمجھ لیں, ٹھیک ہے, ایسے ہی باتوں میں جو ہے نا ہماری جو ہے نا ایسے بحث ہو گئی, ٹھیک ہے, تو ایسے میں بات کرتا تو بول رہا تھا کہ تو نے کیا کیا, تو نے جلدی شادی کر لی, ہم تیرے پہ ہنس رہے تھے. میں نے بولا کیا مطلب, کیا مطلب ہنس رہے تھے, اچھا رو بیٹھ گئے, حالانکہ آپ نے مردانگی والا کام کیا صحیح جی, اس پہ ہنس رہے تھے. ہاں بولتے ہم سب لڑکیاں اور لڑکے مل کے, جو میرے یعنی کہ پہلے دوست تھی, فرینڈ سرکلز بھی تھے, سب جو ہوتا ہے گروپ, ٹھیک ہے, بولتے ہم سب تیرے پہ ہنس رہے تھے کہ تو نے کیا کام کیا, اتنی چھوٹی عمر میں جلدی شادی کر لی, کوئی فیصلہ ہے. میں نے بولا کیا مطلب تم لوگ ہنس رہے تھے یار, بولتے بس. تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے یوتھ میں بہت ہے, یعنی they can't actually relate to it and they can't believe it کہ young age میں بھی بندہ کمٹ ہو سکتا ہے. جی بالکل, اور وہ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ یار تو بس اب پھنس گیا, کمیٹڈ ہی ہو گیا. اچھا مجھے اس سے یاد ہے کہ نا میری یونیورسٹی میں ایک میرا جونیئر تھا, 1 سال جونیئر, اور وہ تب 2nd ایئر میں تھا, میں 3rd ایئر میں تھا. اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا ماشاءاللہ. تو اس کو سیم مجھے یاد آ گیا سد کہ ہم چھیڑتے تھے. ہاں ہم کہتے تھے یار یہ بیچارہ میں خیر چھیڑنے والوں میں اتنا نہیں تھا, لیکن میرے باقی دوست جو ہم سارے مل کے یار یہ دیکھو پھنس گیا بیچارہ, یہ تو اب انجوائے بھی نہیں کر سکتا, یہ وہ. تو اس طرح یہ بالکل صحیح جو ہے نا وہ بات کریں, صحیح انہوں نے پن پوائنٹ. اصل میں وہ نا ایک فیلنگ یہ ہے کہ جب تک آپ نے یعنی اللہ معاف کرے اس طرح کے برے کام نہیں کیے نا, تو ہمارے ہاں اللہ معاف کرے یہ برائی جو ہے جب تک آپ کے اس کے اندر اچیومنٹس میں شامل نہ ہو تب تک آپ کوئی بڑا کام نہیں کیا, اللہ معاف کرے. حالانکہ ہم نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیکھا کہ جو مردانگی کے یا رجولیت کے جو اسٹینڈرڈز ہیں نا وہ بہت بدل گئے ہیں. تو پہلے اسٹینڈرڈ ہوتا تھا کہ جی ہم کلاسیکل اسکالرز میں دیکھتے ہیں, اور کہ جی رجولیت کے اندر ایک بائی دا وے یہ چیز شامل ہمیں کئی اسکالرز میں ملتی ہے جو ملٹیپل شادیاں کرنے والے. تو ملٹیپل شادیاں کرنے والے, ینگ ایج میں شادی کرنے والے, ان کا سمجھا تھا یہ مرد ہے. تو یہ ہوتا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے. لیکن اب انفارچونیٹلی الٹا ہو گیا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ممی ڈیڈی ہے. حالانکہ ایک بندے نے یعنی یہ اس کی حوصلہ, یہ اس کی ذمہ داری, یہ اس کی سنجیدگی, یہ اس کا آنر کی بات ہے کہ اس بندے نے اس طریقے سے کیا, عمل کیا, اور انفارچونیٹلی اس کو انہوں نے ایک دم بالکل. یعنی میں اس میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا, آج کل کی جو یوتھ میں مرد پتہ ہے کون ہے, جو بیسیکلی نشے کرتا ہے, وہ مرد ہے. صحیح, ٹھیک ہے, سگریٹ پیتا ہے, ڈرگز لیتا ہے, وہ جو ہے یہ بڑا کول ہے, ہاں یہ بہت کول ہے, اور وہ مرد ہے بیسیکلی, وہ مرد ہے سب کی نظروں میں, وہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے. گاڑیوں میں ڈرفٹ مار رہا ہے, بائک کی ویل اٹھا رہا ہے, وہ مرد ہے, بائک کی ویل اٹھا لیتا ہے. دیکھو یار اصل مرد تو وہ ہے. تو آج کل کی یوتھ میں یہ مرد ہے, جیسے آپ بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں. بالکل.